ایشتی نوجوانی دا سردار صحابہ کرام فرمینن جی میں حضور مدینہ دی آلہ کھجور کو لذت نال استعمال کرنے ہن اساں اپنے اکھی نال لکھے ایویں امام عالی مقام دی زبان کو پیار نال چسیں دے ہن تے کدی کدی اپنی زبان اپنے بیٹے کو چسویں دے ہن آندے کن جناب سیدنا الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم
بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد کرام حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا، دل دی گہرائی دے نال دعا منگا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماون، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماون، اللہ سر ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماون، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماون. میرے تو قبل کافی علماء کرام نے بڑے احسن انداز اندر شریعت طیبہ دے مسائل بیان فرمائن. اے ماہ مبارک محرم الحرام دا مہینہ ہے جے دے اندر علماء کرام عموماً شہداء اسلام اور شہداء کربلا دا ذکر خیر تذکرہ خیر فرمینا. میں مبارکباد دیسا انہیں احباب کو جیرے لوگ اس عظیم و شان پروگرام دا انعقاد سالانہ طور پہ کریں. اس جلسے دے تو میری نظر دے اندر اہم فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ کم از کم سال دے بعد سادے نوجوانے کو، سادے بزرگیں کو، ہم عمر بھیراویں کو اپنے مذہب دی گفتگو سنن دا موقع مل ویندے. اور نمبر 2 اے وہم اور خیال خود بخود دم توڑ ویندے کہ فلاں لوگ اہل بیت دی عظمت و شان بیان نہیں کریں دے. ہر بندہ آکسی میاں جے نہ منے دے ہومن ہا وہ امام عالی مقام دے ذکر خیر دی مجلس اور جلسہ تا منعقد نہ کرنا. یہ 2 فائدے میری نظر دے اندر بڑے اہم ہیں.
ٹائم بڑا مختصر ہے، ہن میں سچیندہ بیٹھا کہ تمہارے سامنے میں امام عالی مقام دی عظمت و شان کو کس انداز نال شروع کراں۔ میرے قابل قدر بھراوو، ہر او بندہ جرا اپنے آپ کو مسلمان عہد غور میری طرف قطع نظر ای گال دے کہ کیڑے مسلک نال تعلق ہے، او دیوبندیے، بریلویے، اہل حدیث ہے، مقلد ہے، غیر مقلد ہے، او دی رات اللہ دی عبادت کریں دے۔ اگر مجھے کو پوچھا ونجے کہ بابا جی اے کیوں دی رات عبادت کریں دا پہیں، اندہ ہکو جواب ہوں دے کہ مولانا اللہ راضی تھی پوے تے خدا میں کو جنت دے بیچا۔ میں ڈٹھے میرا بزرگ دسمبر دی رات ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے تہجد واسطے مسجد ویندا پہ، میں پوچھے بابا جی خیر تے ہے بڑی سردی ہے لیکن جناب کس طرح چھوڑ کے ویندے پن؟ میں کلے کہتے بیٹا میں یہ واسطے ویندا پیاں میرا اللہ میرے کلو راضی تھی ونجے اور اللہ سی میں کچھ جنت دے دے وے۔ ایک بندہ میں دٹھے بڑھاپے دی وجہ کلو کمر جھکی ہوئی، لیکن روزانہ 10-12 سپارے قرآن کریم دے تلاوت کرنا اوندا معمول ہے۔ میں پوچھے بابا جی بڑھڑے بندے میں کیوں اتنی محنت کریں دے پہ وے؟ میں کو آدھے مولوی صاحب میرا اللہ میرے کو راضی تھی پوے تے میرا اللہ میں کو جنت دے دے وے۔ ہے تو او بزرگ جرا سال واسطے جماعت نال ویندا پہ، میں موڈے تے ہاتھ رکھے کہ بابا بڑھڑے ہیں کمزور ہیں کیوں سفر دے ویندا پئی؟ میں کو دے بیٹا میں انہی واسطے جماعت نال ویندا پیا میرا اللہ میرے کو راضی تھی ونجے اور خدا میں کو جنت دے دے وے۔ میری گال سمجھ آنی پئی ہے؟ تہجد پڑھنے والا ہدے جنت مل پوے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہدے جنت مل پوے، جماعت نال سال لاون والا ہدے جنت مل پوے۔ پھر علاقہ لشے دے دوستو ذرا غور نال میرے جملے تے توجہ فرمے سو، ساری دنیا جنت دی طلبگار ہے اور جنت دے سردار دنا جناب حسین ابن علی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت امام حسین، شان امام حسین، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا زندہ دلی نال بہو کو سبحان اللہ، اور ذرا ذوق نال۔ میرے پیارے بھراوو، کون امام عالی مقام جلے دنیا تے قدم رکھے تے پیدا تھن، سب تو پہلے انوار مصطفیٰ نظر دے سامنے اور جلے امام عالی مقام دنیا تو تشریف گھن گن اون ویلے انوار خدا انہیں دے سامنے ہن، یعنی حسین او ہن دنیا تے ہیں چہرہ مصطفیٰ سامنے ہا، دنیا تو ونجن لگن انوار خدا انہیں دے سامنے۔ حضرت زہرا دے گھر اللہ نے بچہ دیتے، امام عالی مقام کو علم تھے کہ اللہ نے میری بچی کو بیٹا عطا فرمائے۔ علماء کرام لکھن امام عالی مقام جناب حسین ابن علی دی ولادت با سعادت علم سید الکونین امام الانبیاء کو تھے۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا زبردست سنن والا مجمع، ایک میری گال کو تولن تے وزن کرنے والا مجمع،
گرمی بڑی شدید، لیکن میرا گلہ دور کرو، زبان دے تالے توڑ کے محبت نال بولو سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز نال، اور ذرا ذوق نال، ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آمنہ دے لال صاحبزادی دے گھر تشریف لے آئیں، سید الکونین نے لعاب دہن امام عالی مقام کو بطور گھٹی استعمال کروائے۔ میرا بال جمے ان دی نظر محمد عمر دے چہرے تے، جناب یہاں بچہ پیدا تھی وے، نظر گھر دے بزرگ دے چہرے تے، میں قربان ونیا جناب امام عالی مقام دے مرتبے توں، جلے پیدا تھے نظر سید الکونین دے چہرے تے۔ او محمد کریم دی لعاب جری گل جناب صدیق اکبر دی کھوری تے لگی، او لعاب دہن جری گل سیدنا حیدر قرار دے اکھیں تے لگی، او آمنہ دلال دی رحمت والی لعاب جری کھارے خود اندر گئی، اللہ نے مٹھا فرما دیتا۔ سید الکونین دی لعاب دہن امام عالی مقام دے حلق دے اندر منہ مبارک دن خود حضور پہ پہنن پیدا تھے، انوار خدا سامنے توجہ میری طرف، اور میرے محبوب نے فرمائے جرے لے شہید دا آخری وقت ہوں دے، جسم تے دشمن دا خنجر یا تلوار چل دیے، پہلا قطرہ زمین پہ گر دے، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کا دینن، اور سبحان اللہ، اللہ درمیان دے حجاب ہٹا کے شہید کو اپنے انوارات دی زیارت کروینن۔ واسطیانہ حسین روحن جلے پیدا تھن، انوار مصطفیٰ سامنے ہن، جلے دنیا تو ونجن لگن انوار خدا سامنے ہن۔ نعرہ تکبیر، عظمت امام حسین، مقام امام حسین، نعرہ تکبیر۔ میں تو انہوں کچھ گالی کرنا چاہنا، میرا گالی سن سو۔ حضور دے زمانے مسلمان دیاں ترائے آلہ نسبتاں شمار کی جائیں ہن، کافر نال میرا سروکار نہیں، چاہے حضور دی ذات کلمہ پڑھے، او ترائے طبقے ہن حضور دے زمانے، نہایت توجہ دی درخواست ہے۔ ایک دنائے صحابی، بے دنائے اہل بیت، اور بے دنائے اولاد رسول۔ یاد کرے سو، ایک دنائے صحابی، بے دنائے اہل بیت، بے دنائے آئے۔ کئی او خوش قسمت ہیں جرے صحابی ہیں لیکن آن اہل بیت نہیں، جی میں حضرت بلال یہ صحابی تے ہیں لیکن اہل بیت نہیں، جناب ابو ہریرہ صحابی تے ہیں اہل بیت نہیں، عبد الرحمن بن عوف صحابی تے ہیں لیکن اہل بیت نہیں۔ کئی خوش قسمت وہ ہیں جرے صحابی ہیں لیکن اہل بیت نہیں۔ کئی او عصمت والے لوگ ہیں حضور دے زمانے جرے اہل بیت ہیں لیکن اولاد نہیں، جی میں بی بی خدیجہ حضور دی گھر والی یہ اہل بیت ہے لیکن اولاد نہیں۔ سیدہ عائشہ اہل بیت ہے، تفسیر آندھی پئی ہے لیکن اولاد نہیں۔ جناب میمونہ اے اہل بیت ہے، بیوی ہے لیکن اولاد نہیں۔ کئی او ہیں جرے صحابی ہیں اہل بیت نہیں، کئی او ہیں جرے اہل بیت ہیں لیکن اولاد نہیں۔ او میرے معروضہ سننے والا جو حضرت حسین دے دروازے تھے، جلے میں حسین دے چہرے پورے تھا، میں کچھ صحابیت بھی نظر آن دیئے، اہل بیت ہمر بھی نظر آن دے، اور یہ تو بات کے محمد کریم دی اولاد ہمر بھی نظر آن دے۔
امام علی مقام تینوں نسبتیں دے امین ہیں، اے صحابی رسول بھی ہیں، اے اہل بیت رسول بھی ہیں، اور ای تو وقت کے اولاد رسول بھی ہیں۔ تو سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ اللہ دا قرآن دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جیویں میں ذوق نال سناونا چاہنا، میرا دل آدھے ہوں ذوق نال سنو۔ اللہ دا قرآن دے اولئک الذین امتحن اللہ، او میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے نبی، جیرے خوش قسمت والے دروازے تے آئین، تساں انہیں کو پڑھائے اولئک الذین امتحن اللہ۔ ہن میں انہیں دا امتحان پہ گھندا، میرا بال پڑھنے واسطے گئے استاد دا نام مفتی محمد صادق، تہاڈا بال پڑھنے واسطے گئے استاد دا نام حافظ سراج الدین، جلے اے پڑھنے واسطے گئے استاد دا نام محمد الرسول اللہ، مدرسے دا نام بیت اللہ، نصاب تعلیم کتاب اللہ، جلے تعلیم مکمل ہو گئی اتو آوازاں دے اولئک الذین امتحن اللہ۔ انہیں دے امتحان گھنن والے اللہ ہیں، اللہ سیاں رزلٹ، اللہ سیاں نتیجہ، لیکن اے دس امتحان گھندا کیویں آئی؟ سارے امتحان لکھوا کے، سارے امتحان پڑھوا کے، سارے امتحان دوڑا کے، ربا تیرا امتحان فرمائے قلوبہم، میں تے دلیں کو لہدا دلیں کو، آئے آئے عشق صادق دا مقام دل، محبت خالص دا مقام دل، ایمان دا مقام دل، اللہ دے قلوبہم، جنہیں کو حضور نے پڑھائے میں انہیں دے دلیں دے امتحان کی دے، اللہ سیاں رزلٹ کیا ہے؟ اتو آوازاں دے اولئک ہم المؤمنون حقا، جیرے جیرے آدھے گن انہیں دے ایمان دے گواہ میں اللہ خود دا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ سیدہ اولئک ہم المؤمنون حقا، دوسرا میرے بھرائے وے، میں کو تارے کو کوئی تمہ نہیں، لیکن تارے ایمان دا تمہ میں کو ضرور ہے، میں کوئی تمہ ضرور ہے جو قیامت لیوار حضور دی تو آپ کو شفاعت نصیب تھی، اے میں کو تمہ ضرور ہے قیامت لیوار اللہ تو آپ کو حضور دے رحمت والے ہاتھ وچوں جامع کوثر نصیب کرے، اے میں کو تمہ ضرور ہے اللہ تو آپ کو قیامت لیوار حضور دے صدقے جنت نصیب فرماوے۔ میرے سونے بھراو ذرا اللہ واسطے میری طرف توجہ فرماؤ، اساں قرآن منے دے ہیں، حدیث منے دے ہیں، تاریخی منے دے ہیں، بابا توجہ کرنی ہے، گالی نہیں کرنی، قرآن بھی منے دے ہیں، حدیث بھی منے دے ہیں، تاریخ بھی منے دے ہیں۔ غور کرے سو، قرآن ہے خدا دی کلام، حدیث ہے رسول دی کلام، تے تاریخ ہے بندے دی کلام۔ سچا کھم جا پور بولو بولو بولو، اب ہم وپار نال بیٹھے ہیں پرہیں دے اندر، قرآن ہے اللہ دا کلام، حدیث ہے رسول دا کلام، تے تاریخ ہے بندے دا کلام۔ ہن میں بندے دے کلام کو خدا دے رسول دے کلام دے مقابلے چ گھنا وا یا تابع کر کے گھنا وا؟ جب کو میری گال سمجھ جائیے ذرا میں کو سوچ کے جواب دے سکتا۔ میں تاریخ کو جری بندے دی کلام ہے، اور بندے بھی ماشاءاللہ جنہیں دی ٹکے دی قیمت دی کوئی نہیں، اہل علم دے نزدیک ابو مخلف، لوط ابن یحییٰ، سیف ابن عمر، واقدی ابن واقدی، قلبی ابن قلبی جیسے لوگ۔ تاریخ بندے دی گال ایکو میں قرآن دے مقابل وچ گھن آواں یا قرآن دے تابع کر کے گھن آواں؟ تو سارے سیانے بیٹھے آدھے وے خدا دا مقابلہ کتھا تاریخ کر سکتی ہے؟
حدیث کا مقابلہ کتنا تاریخ کر سکتی ہے. لہذا نتیجہ نکلیا تاریخ دی او گال ضرور منے سوں جری قرآن و حدیث کے مطابق ہوئے. جری تاریخ قرآن نال ٹکراوے ان کو چاہ کے ایک پاسے رکھے سوں. اسا کو ساکو عقیدے واسطے خدا دا قرآن کافی ہے تے عمل واسطے مصطفیٰ دی زبان کافی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ. ٹائم نہیں صحابہ ہیں جنہیں دے دلیں دے امتحان اللہ نے کی دے اور اللہ سیاں دے پاس. دوسرا مقام اہل بیت. تو جو میری طرح میں درخواست ول بیٹھا کرنا تاکہ تساں گرمی کو متاثر نہ تھی وہ میرے معروضات کو متاثر تھی وہ. اللہ دا قرآن دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کریم دی آیت نازل تھئی کہ میرے پیغمبر دی اہل بیت تساں پاک ہوے. اٹھا قرآن کریم دے ہی مقام کو. آیت کو پہلے بھی حضور دے بیویاں دا ذکر این دے بعد بھی حضور دے بیویاں دا ذکر. اتھا جرا اہل بیت دا خطاب نبی دے بیویاں کو توجہ کری. آیت نازل ہو گئی. میرے آقا نے رحمت والی چادر چاہتی. فرمایا میری بیٹی فاطمہ ادھر آؤ, میرا پتر حسن ادھر آؤ, سبحان اللہ, میرا بیٹا حسین ادھر آؤ, میرا بھیرا علی المرتضی ادھر آؤ. آگے عظمت والے لوگ سید الکونین نے رحمت والی چادر سٹی. ہن جملے سن میرے آقا دے. آمنہ دلال حدم اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فطہر ہو. اللہ اے بھی میری اہل بیت ان کو بھی پاک کر. نال بیٹھے حضور دی گھر والی بی بی ام سلمہ. آج سیاں میں پویتے ہی چادر تتلے جا جو سئی کھیل پین. فرمانے انتا علا خیر, تو تا قرآن والی اہل بیت آئی. ہن میرا علاقے دا بھیرا اساں قرآن دے بھی نوکر, اساں حدیث دے بھی نوکر. جے کو قرآن اہل بیت آکھے او بھی شان والے, جے کو مصطفیٰ دی زبان اہل بیت آکھے او بھی شان والے. آکھو جا جناب فاطمہ اہل بیت, چھپ کیا کو سیدہ زہرا, سیدنا حسن, جناب حسین, سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اے اہل بیت تے جناب خدیجہ اہل بیت, بی بی میمونہ اہل بیت, حضرت حفصہ اہل بیت, حضرت عائشہ اہل بیت. الحمدللہ نہ قرآن دا انکار تھیا نہ حدیث دا انکار تھیا. جن کو قرآن اہل بیت آکھے انہیں دی عظمت کو بھی سلام ہے. جن کو زبان مصطفیٰ اہل بیت آکھے انہیں دی عظمت کو بھی سلام ہے. کئی اوہن جرے صحابی ہیں اہل بیت ہیں, کئی اوہن جرے اہل بیت ہیں اولاد نہیں, لیکن قربان حسین تیری عظمت شان تو, قربان امام عالی مقام تیرے مرتبے تو. اللہ نے تے کو اے عظمت عطا فرمائیے کہ تو صحابی بھی ہیں, تو اہل بیت بھی ہیں, تو اولاد مصطفیٰ بھی ہیں. میرے نہایت ہی قابل قدر شرکائے مجلس, پتہ میں کیوں ایسا ٹیڑھا مضمون گھن کے بیٹھا, ورنہ کوشش ہو دی خطیب دی سوکھی سوکھی گال کرو, تو نعرے سنو تے واپس. پتہ نہیں میں کیوں تمہارے سامنے کچھ اوکھیاں گالی بیٹا کرے نا, ان دی وجہ ہے کہ جے میں عرض نہ کرا تے کون کرے سی. اس وقت دو نظریے چل دے پین ملک وچ, میرے ایک ایک لفظ کے وزن کرے سو تے تلے سو. دو نظریے چل دے پین ملک وچ. ایک نظریہ اے ہے کہ شان دی زیادہ جرا رشتہ دار ہوئے,
بیا نظریہ ہے کہ شان اندی زیادہ جرا دیندار ہوئے، یہ رشتہ دار بھی ہے تے دیندار بھی ہے، اندی جتی کوئی میں سلام کرے سلام۔ ایک نظریہ ہے رشتہ دار دا شان زیادہ، بیا نظریہ ہے جو دیندار۔ غور کر سو علماء کرام، ایک نظریہ رشتہ دار دا شان زیادہ، بیا نظریہ دیندار دا شان زیادہ۔ اسا دے دیندار دا شان زیادہ، کیوں؟ ہو سکتے رشتہ دار ہوئے لیکن دیندار نہ ہوئے، جی میں ابو جہل بے ایمان ہا، رشتہ دار تھا لیکن دیندار، جی میں ابو لہب بے ایمان ہا، قرآن دے تبت جدا ابی لہب مطاب رشتہ دار تھا لیکن ایماندار، جی میں حضرت نوح دا پتر قینعان ہا، رشتہ دار تھا لیکن دیندار نہ ہا، قرآن دے تباہ تے برباد کی گیا۔ تے رشتہ دار نہ ہوئے لیکن دیندار ہوئے، جنہ نا بلال ہے، سکا نہیں رشتہ دار نہیں لیکن دیندار جو ہا اردہ فرشتے ودے تے پیرے دی آواز بیشتے بری لندر آنی پہیے۔ ای وقت میں ای بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا، صرف دو نظریہ دشن کہ رشتہ دار ہومن افضل ہے یا دیندار ہومن افضل ہے، لیکن اے میرا دعویٰ ہے کہ میدان کربلا دندر امام عالی مقام دے مقابلے دندر جہے لوگ موجود ہن اور نہ دینداری دندر ایمان دا مقابلہ کر سکتے ہن، نہ رشتہ داری دندر ایمان دا مقابلہ کر سکتے ہن۔ نعرہ تکبیر، عظمت امام حسین، مقام امام حسین، جہے مقابلے میں کہے کھڑن پتہ نہیں کہندے ڈھوترن، جہے مقابلے میں کہے کھڑن پتہ نہیں نانے دا نا کیا ہے، جہے امام دے مقابلے وچن کام جان دے انہیں دے ننہیال دا مقام تے مرتبہ کیا ہے، لیکن حسین ابن علی تیری عظمت تو سچے ونجا، تیرے ننہیال دا حال تے ہے چھوٹے جے بچے کو لو پچھو چاہ جو ہی دے نانے دا نا کیا ہے، وہ دے کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو میری گال کو سمجھن کی کوشش کرو، میدان کربلا دندر میرے امام دے مقابلے دندر جو لوگ ہن، میرا دعوی نہ رشتہ داری دندر مقابلہ کر سکتے ہن، نہ دینداری دندر مقابلہ کر سکتے ہن، رشتہ داری کی اینا پتہ نہیں کہندے ہو دہترین، اے ڈوہترا کائنات دے سردار ہیں، محبوب خدا سرکار دو عالم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک دینداری دا تعلق ہے میں لکھاں دیندار گھول گھتا جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی استعمال کرنے والی پیرے والی جتی دو توں والوی میں سمجھا کہ میں پورا حق ادا نہیں کر سکیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے میرا حسین بیشتی نوجوانی دا سردار، صحابہ کرام فرمینن جی میں حضور مدینہ دی آلہ کھجور کو لفظت نال استعمال کرنے ہن، اساں اپنے اکھی نال لکھے ایویں امام عالی مقام دی زبان کو پیار نال چسیں دے ہن، تے کدیں کدیں اپنی زبان اپنے بیٹے کو چسویں دے ہن۔ آندے پن جناب سیدنا بلکہ سید الکونین حضور اکرم، ایک مونڈے دے پیارے حسن بے موڈے تے پیارے حسین، علاقے والو ذرا چلو تصورات دی دنیا دندر کیسا جی منظر، اگو آگم جناب عمر دیکھد نعم المرکب، بڑی آلہ سواری سائیں میراج تے وجوں براق سواری بنے، ہجرت دے ونجو صدیق سواری بنے، واہ شہزادے توارا مقدر نانا جان کائنات دا سردار تواری سواری بن کے ویندا پہ، آخر نعم المرکب بڑی اعلیٰ سواری ہے۔ آمنہ دلال مسکرابن فرمانے عمر نعم الفارسان، جس سواری شان والی ہے سوار بھی عظمت شان والے ہیں۔
ایک نیوار امام الانبیاء اپنے شہزادے کو چم دے بیٹھن دے پیشانی کو سنگ دے بیٹھن صحابت رسول دے کہ آقا چم دے بیٹھے ہوئے گار سے میں جا گئی پتر جو تھے دوارے ڈہترے جو تھے لیکن سونا سنگ دے کیوں ہوئے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے دونوں بچے جنت دے پھول ہیں جرے اللہ نے میں کو دنیا دنتا فرمائیں چلے میں پیشانی کو سنگا انہیں دے پیشانی بچوں میں کو جنت دے پھولیں دے مہکار محسوس تھی دے نعرہ تکبیر شان حسین اینا شکا کو نعرہ تکبیر اور اونچا نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام اہل بیت عظمت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی شہادت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی عظمت سیدنا حسن نعرہ تکبیر توجہ میری طرف درود حضور دی ذات بابرکات میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ میں 14ویں صدی وچ آیا مولوی ضیاء الحق صاحب دوارے کلو چوک دینے دا مدرسہ ہے دارالعلوم لیے دے نال اے 15ویں صدی دے اندر آئیں حافظ سراج الدین صاحب جامعہ محمدیہ دے محکمے میں لیے دے اے 14ویں صدی میں دنیا تے آئیں کہ انہیں کو امام دی شان دا پتہ ہے کہ حسین کون ہے سوال سمجھے سو بلکہ ایک گال پہلے میں کہنا چاہا متاں موقع نہ ملے میں تو مسلک دا خادمہ میری عمر اس وقت 62 سال ہے یا میں پڑھیے یا پڑھائے 20 سال جو عمر دے اندر میں فاضل تھی کہ آگیا ہم یعنی 42 سال تھی کہ ہم تمہارے مذہب دی تمہارے مذہب دی خدمت کریں میرے والد گرامی قدر امام اہل سنت شیخ المشائخ علامہ تسما حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کی مجمع دے اندر جتنی چٹے ڈاڑھے والے بزرگ تو کو نظر پہ آنن اس سارے ہونے دی فیض صحبت دا نتیجہ ہے انہیں پوری زندگی اصحاب رسول اہل بیت رسول دی وکالت کی دار میری یاد رکھا ہے میں تمہارے مسلک دا خادمہ اللہ دا قرآن میرے سامنے ہے قوم دا میں قریشیاں با وضو بیٹھا میری داد کی پیڑھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نال مل دیئے میری نان کی پیڑھی حضرت مخدوم رشید حقانی نال مل دیئے اماں میری سیہ زادی ہے ابا میرا قریشی ہاشمی ہے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کلمہ پڑھ کے بیٹھا تھا اگر کہیں بندے دے سامنے صدیق عمر عثمان دی شان بیان کی وجہ تے ان دے چہرے تے مسکراہٹ آوے علی تے حسن حسین دی شان بیان کی وجہ ان دے چہرے تے مسکراہٹ نہ آوے میں کو آکساں اپنے ایمان دی فکر کر تیرا ایمان مکمل نہیں سادہ عقیدہ ہے اہل بیت دی شان ودے سنی دا ایمان امام علی مقام دے پیرے دی جتی دی توہین کرنے والا دار اسلام خارج ہے سیدہ زہرا کو میلی نگاہ نہ دیکھنے والے میرے نزدیک دار اسلام خارج ہے تو جو ہے میری طرف میرا سوال سمجھو میں آیا 14ویں صدی میں جناب این 14ویں 15ویں صدی میں ساکو امام علی مقام دے شان دا علم تھی گئے کہ جنتی نوجوانے دا سردار ہے حضور دا ڈہترائے رسول اللہ نے زبان چوسی ہے حضور نے فرمائے اندے او بابا جی میرو دیکھ بھائی حضور نے فرمائے دی پیشانی جو جنت کھلیں دی خوشبو محسوس تھی دی ہے ٹھیک ہے اساں 15ویں 14ویں صدی والے کو انہیں گالی دا پتہ ہے کیا حضرت حسین دے زمانے وچ آمن والے یزید کو انہیں فضائل دا علم نہا اگر میں یہ گال سمجھاون دے اندر کامیاب تھی گیوں میں سمجھتا میرا جلسہ کامیاب ہے سوال میرا بار سمجھو امام علی مقام دی عظمت شان دا
میں 14ویں 15ویں صدی والے بندے کو پتا ہے کہ جرا حضور حضرت امام عالی مقام دا ہم اثر ہے ہکے دور تے زمانے دے ہیں ہم مرتبہ تے میری زبان کوئی خدا توفیق نہ دے میں آکھاں بیٹا دا ہم عصر ہے جرا انہیں دے زمانے دا بندہ ہے کیا ان کو امام عالی مقام دے شان دا علم نہ ہا آنکھو جا بے شک ہاں یزید کو حضرت حسین دے شان دا پتہ وہ کیویں پتہ نہ ہوئے یزید دی سچی پھوپھی رسول اللہ دی گھر والی ہے نا حضرت ام حبیبہ ہے یہ لے پھوپھی مصطفیٰ دے گھر رہے آخر ہی تے پھوپھی کو ملن آندا اس پھوپھی کو ملن آندا اس یا کوئی یزید دی دوجی پھوپھی حضرت علی اکبر دی نانی ہے حضرت حسین دی سس ہے انہا نام میمونہ ہے اے بی بی لیلہ دی اماں ہے جرے این سنگ والے ہیں کیا ان کو پتہ نہ کہ حضرت حسین دی شان کیا ہے میرا سوال سمجھ جائے بالکل جان دہا ان کو عظمت حسین دا علم ہا لیکن ادا حسین تو قرآن دا حافظ تو قرآن دا قاری تو نبی دے موڈھیں دا سوار تو حضور دی زبان چوسن والا تو جنتی نوجوانے دا سردار اے مسلح سنبھال اے مسجد سنبھال تو بال پڑھا تو قرآن پڑھا امت دی رہنمائی کرن میرا حق ہے مسجد سنبھالن تیرا حق ہے وعدہ ہے دیندار لوگ کی ہاں آندن ابو پہ تو مسجد سنبھالو مسلح سنبھالو بال پڑھا میں نہیں رکیں دا لیکن امام عالی مقام فرمین یزید میرے سامنے باب علی دی سیرت ہے میرے سامنے چاچے عثمان دی سیرت ہے میرے سامنے فاروق اعظم دی سیرت ہے میرے سامنے خلفائے راشدین ابو بکر دی سیرت ہے کل مسلح امامت دے وارث بھی ہوئے ہیں اور امت دے رہنما بھی ہوئے ہیں لہذا مسلح بھی میرا حق ہے تے امت دی رہنمائی بھی میرا حق ہے بہ کے نہ آکھاں اٹھی کے آکھاں وقت میں بہ کے گال کرے سا میں کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری نال جہادا این موقف دے اندر حضرت حسین حق دہان یزید باطل بے شک بے شک مسلح بھی کہندا حق ہا حسین اچھا حسین حسین اٹھو نہ لیکن اچھا دا بولو مسلح بھی کہندا حق ہا حسین اور امت دی رہنمائی بھی کہندا حق ہا او بے وقتا دا کہ مسلح تو سنبھال امت میرے حوالے کر امام عالی مقام فرمینن خلفائے راشدین دا کردار میرے سامنے ہے مسلح بھی ہنے دا کہا کہ امت دی رہنمائی بھی ہنے دا درود پاک حضرت دیزا میرے نہایتی قابل قدر دوستو ٹائم بڑی تیزی دے نال بھاگے یزید آیا مسند خلافت دے ایک مقدس قافلہ مدینہ طیبہ تو روانہ ہویا جناب زہرا دی قبر تے الوداع نانا جان دی قبر تے الوداع کون ہی قافلے دندر جناب حسین ابن علی انہاں دی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب شیخار بچہ جناب سیدنا علی اصغر نوجوان گبرو جناب قاسم اور نال حضرت مریدین متعلقین پہنچ گئے قافلہ مکہ مکرمہ اہل کوفہ دے خطوط آمن شروع ہو گئے امام اساں بے امام ہیں سارا دین دا کوئی رہنما کوئی نہیں مہربانی کرو تشریف لے آؤ دین دے معاملات اندر ساری رہنمائی کرو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو حالات معلوم کرن دی خاطر بھیجے ہزاروں دی تعداد اندر اہل کوفہ نے امام مسلم دے حد بیعت کی دی جناب مسلم نے خط روانہ کی دے مکہ مکرمہ امام عالی مقام تشریف لے آؤ میرو دیکھ توجہ کر خط پہنچے مکہ مکرمہ امام تیاری پہ فرمینن
چیری دیوار امام روانہ پہ تھی مکے وچوں ہوں دیوار جناب مسلم جام شہادت نوش پہ کرینن چل دیاں قافلہ میدان کربلا دندر اتا مستقل گھنٹہ صرف بندہ شہادت بیان کرے بابا جی آندھے سال ایندہ انتظام کرنے جو بھئی تھوپ نہ آوے میرے بیرہ میں چل دیاں ایک قافلہ پہنچیا میدان کربلا کے اندر پہلی دوجی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں 9 محرم الحرام دا دن بعض تاریخی روایات دے مطابق 3 دن بعض دے مطابق 7 دن کلو پانی بند 10 محرم الحرام دی رات امام عالی مقام نے خیمے دا چکر لے قربان آمنہ دلال دی تعلیم دا سر اہل بیت رسول دا عمل کئی خیمے چوں سورت ملک دی آواز کئی خیمے چوں سورت الرحمن دی آواز کئی خیمے چوں حضرت دی اولاد مزمل و مدثر دی تلاوت کر رہی ہے 10 محرم الحرام دا سورت طلوع ہے قیامت صغرا دے مناظر پیش کری ہے سامنے ابن زیاد شمر اندے نال آمن والے ادو جنت دا سردار حسین ابن علی جناب قاسم محمد دیاون علی اکبر اہل بیت رسول دے افراد آمن والے محب مخلص شاگرد چل دیاں بیعت مطالبہ ہے میری امام نے فرمایا ابن زیاد شمر اے میرا ہاتھ او ہے جتھا نانے رسول بو سریتن ہاتھ او ہے جتھا امی بطول بو سریتن ہاتھ او ہے جتھا باب حیدر قرار نے بو سریتن میرا ہاتھ خنجر تے آ سکتے نیزے تے آ سکتے بھالے تے آ سکتے لیکن جے کو میں غلط سمجھتا غلط دے ہاتھ دندر حسین دات نہیں آ سکتا قتال شروع سب تو پہلے مریدین جامع شہادت نوش کریں حضرت مسلم دے بھائی دائی اجل کو لبیک آدن شہید ہونن چل دیاں جناب قاسم دیواری میدان کربلا دندر علماء لکن حضرت قاسم دی شکل امام الانبیاء دی شکل دنال ملدی جلدی ہے کیویں میں بیان کرا زبان کو ہمت نہیں جلے اللہ دا شیر لڑے میدان کربلا دندر دشمن سمجھے شہید حیدر قرار خود آگن سب نے مل کے حملہ کی دے امام علی مقام دلاشہ زمین تے گرے ہائے نہیں آہ نہیں اف نہیں امام دی زبان کو ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول کر کے دی آئی ایک گال یاد رکھی پلے بدھی میدان کربلا اندر حضرت قاسم شہید تھے ہونی دیکھو کوئی نہیں دسیندہ اٹھاؤ تہران دی کتاب اعلام الورا حضرت حسن دا پتر ایک شہید تھے کربلا دندر جننا قاسم پیا شہید تھے کربلا دندر جننا ابو بکر ہے میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی میں ان کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی حضرت قاسم شہید تھے تے قاسم دے بھرادنا کیا ہے بولو ذرا اچھی آواز نال کیا نہ ہے بھئی نہ اپنے دے رکھینن یا غیریں دے رکھینن حضرت حسن دے پتر دنا ابو بکر ہے میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش پہ کرے جناب قاسم دے بعد میدان کربلا دے اندر واری آئی جناب سیدہ زینب دلال دی مورخین ہو سکتے ترتیب دندر اگے پیچھے بیان کریں محمد وعون جناب سیدہ زینب دے لخت جگر
اما جان اجازت دیو میدان دے اندر ونجن دی بیٹے ماموں کولو جاؤ ماما جان اجازت دیو بیٹے امری کولو ونجو اما جان اجازت دیو مامے توارو بھیجے فرمینے ونجو میرے بیٹے میدان کربلا دے اندر لیکن ایک گال دا خیال کرا ہے وڈے گھر دے جوانے وے سینہ پیش کرا ہے کانڈ نہ دیوا ہے شجاعت والی چادر داغدار نہ تھی وے حضرت جناب زینب دے جملے سن کے دعائیں شہزادی آکھن گے نما جان فکر نہ کر دعاواں دے من تیرا کم میدان کربلا دے اندر شجاعت و بہادری جوان مردی دی تاریخ رقم کرنا سادہ کم لڑدیاں دونوں شہید تھیں محدث دہلوی لکھ دیں جب زمین تے گرن لگن کلمہ بھی پڑھ دے پن تے زبان تے لفظ یا خالتا درکنی میرا ماموں میں زمین تے گر گیا میں اٹھا کے لے جاؤ امام علی مقام نے بھانجے دے لاشاں چاہتیں خیمے دے قریب ہیں صد مارے جواب نہیں ملیا ول صد مارے جواب نہیں ملیا پھر صد مارے اندروں ہمشیر سامنے ہیں بھرا دی نظر بہن دے چہرے دے بھین دی نظر ویر دے چہرے دے فرمینے زینب ذرا دروازہ دو اس دیر نال آئے دروازے تے جناب معلوم تھی دے بچے دی موت سن کے گھبرا گئے وے اللہ کے لشے والو میں قربان ونیا جناب زینب دے صبر تھوں اکھی چو آنسو ضرور اڑھن آخر اولاد بڑی پیاری ہوں گی فرمینے میرا بھیرا جے پیو دا خون تو آئی ہوں پیو دا خون میں گھبرائی نہیں ملکے میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما کی دی جلدیں واری جناب سیدنا علی اکبر آپ نے فرمایا او کوفیو میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ میں فرزند حسین ابن علی ہوں مجھ کو جانتے ہوں گے شجاعت ہاشمی ہوں مجھ کو پہچانتے ہوں گے چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی کی دھاریں گری ڈھالیں یکا یک ہاتھوں سے چھٹ گئی تلواریں ادم کہتے کہ شاید پھر علی المرتضی آئے مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے امام علی مقام بڑی دل جمی دے نال مقابلہ فرمائے الغرض وہ وقت ہے کہ لے دائی اجل کو امام نے لبیک آخی ہن غور کریں ذرا میرے وال مریدیں دے لاشاں سامنے مسلم دے بھائی سامنے شہید موجود قاسم دی لٹی ہی جوانی سامنے جنابی الاکبر دی شہادت دے بعد لاشا مبارک سامنے محمد واؤن سامنے بیٹا علی اکبر دا لاشا سامنے آج کہیں دا اگر نوجوان پتر مر ونجے آدم جوان دی چیل ٹوٹ گئی ہے جوان دا آسرا ٹوٹ گئے جوان دے مان ٹوٹ گئے آج دے بندے دا پتر مرے چیل ٹوٹ ونجے لیکن صدقے امام علی مقام تیری جرتوں تمام قربانے دے باوجود ہاشمی شیر کربلا دندر ایویں گرج دا کھڑا جویں شیر اپنی کچھار دندر گرج دے آپ خیمے دندر تشریف لے گن فرمینے زین العابدین پھپی دا خیال کریں مخدرات اہل بیت دا خیال کریں اللہ کون زین العابدین شاید میں وہ تک نہ پہنچ سکا ٹائم گلے رہا بیٹھا جلے کربلا دے واقعے دے اختتام تے اے مقدس قافلہ شام ونیا لگے میں پہلے ایک بدبخت کروں بیٹھا انڈے کے سر ماری ہوں کہ میاں مدینے تو مکے آئے ہاوے مکے تو واپس کربلا آئے ہاوے کربلا تو شام میں دے پہ وے سنو کون جیتے کون ہاری ہے اون بول ماری سوال کی تس آئے ہمیں کون جیتا کون ہاریا ان کو علم نہ میرا خطاب کے نالے
امام زین العابدین نے فرمائے ہونے اثر دی آزان اسی جے تیرے نانے دا نا آزان وچ ہوئے تو جیت گیوں تے جو ہون بھی میرے نانے دا نا آوے تے میں جیت گیوں. آپ نے کچھ صبر دی تلقین کی دیئے اپنی بہن سیدہ زینب نال ہے گفتگو کی دیئے ان کو بیان کر کے میں اختتام والے پاس سے میں آپ نے فرمایا زینب ایتونی بی امامت محمد المصطفیٰ اٹھی نانے والی پگڑی مبارک چاہ کے دے واب سیف علی المرتضی واب علی والی تلوار چاہ کے دے واب قوس حسن المجتبی پھر آسن والا تیر کمان چاہ کے دے. غور کرنا میری وال توجہ فرمانا میں بڑے نازک مرحلے تے گھن کے بیٹھا میری بہن اٹھی نانے والی پگڑی چاہ کے دے بابے والی تلوار چاہ کے دے بھیرا والا تیر کمان چاہ کے دے لئے والو جی میں آج دی بھین بارات واسطے اپنے دلہا بھیرا کو سنگار کے روانہ کریں دیے میں کربلا دے دلہا کو جناب سیدہ زینب نے سنگار کے کربلا دو روانہ کیتے پر میں نے زینب خیال کری چومن استیغ حل جفا بعالم بقا رحلت میں نمائم جلے میں شہید تھی ونیا بے صبری نہ کری. سیدہ زینب فرمائے حسین فکر نہ کرو کربلا کو جوان مردی نال آباد کرنا تیرا کم خیمے کو قرآن تے نماز نال آباد کرنا سادہ کم. آپ تشریف گھن کے میدان کربلا کے اندر وہ خطوط پیش کیتے نے دوارا دعویٰ علی المرتضی دے مرید ہیں سادے محبے وے لیکن اللہ برا کرے دنیاوی لالچ دا ہکا گال ہے یا بیعت یا شہادت. میرے امام نے شہادت کو ترجیح دی قتال مقاتلہ لڑائی شروع ہوئی چل دیاں نماز دا ٹائم آپ اپنی سواری کو اترن سر سجدے دندر این حالت سجدے دندر سر تم تو جدا کریتا گے انا للہ و انا الیہ راجعون کی میں آکھاں او سونا چہرہ جتا کل رسول بو سے رہنے ہن او عظیم چہرہ جتا کل بطول بو سے رہنے ہن او مقدس چہرہ کل جتا حیدر قرار بو سے رہنے ہن آج میدان کربلا دندر خاک و خون دندر آلودہ جسم لیکن ہے گال میں کو آکھاں دہکڑے امام علی مقام شہید ہو گن دنیا کو داغ مفارقت لے گن ساری جٹا کی لفظ اندر مر گن لیکن کمال ہے اے مرن دے باوجود زندہ مخالف زندہ رہن دے باوجود مردہ. کون آج مخالفین دا نا چنگے لفظ نال چاوے لیکن قیامت دی صبح تک انشاءاللہ امام دا نام بھی روشن راسی تے امام دا کام بھی روشن راسی. اور میں آکھا چاہ جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین کوئی زبان چپ نہ رہا کو وہ حسین اور ذوق نال جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. ہن حسینی ہومن دا ثبوت لے آکھ واہ حسین اور اونچا جنت دا سردار رسول دا بیٹا زہرا دا لال سارے دلیں دا چین واہ حسین اب تلک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ سبحان اللہ سر سجدے دندر پیغام دے کے گن اللہ والے جیندے ہونن تاوی متھا رب دے سامنے جھکینن جے دنیا تو ویندے پہ ہونن تاوی پیشانی رب دے سامنے جھکا کے وینن. امام علی مقام نے اپنے زندگی دے آخری عمل دے نال اپنے محبین کو منن والے کو نماز دی تلقین فرمائی.
اللہ تبارک و تعالی میں کو تو ہاکوں حضور دی پوری امت کو محمد و آل محمد اصحاب محمد دردہ نوکر بناوے، امام عالی مقام دی سچی غلامی و اطاعت نصیب فرماوے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، دعا خیر۔ رحمت دا وقت ہے وے اگو تواری مرضی، گھڑی بڑی رحمت دیئے اوہ تواری مرضی۔ عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیاء، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیاء، اللہم انا نسألک بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم انا نسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما، حرمین شریفین دی حفاظت فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو بچا، اللہ وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، یا اللہ مساجد و مدارس دی حفاظت فرما، خانقاہیں دی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظت فرما، وطن وچ رہن والے ایک ایک انسان دی حفاظت فرما، اللہ جتنی مسلمان بیمار شفا نصیب فرما، جڑے دنیا تو چلے گئے قبریں کو جنت دا باغ بنا، ربا جو تنگ دستن فراخ دست بنا، جو پریشان حالن پریشانی دور فرما، جو بے اولادن نیک اولاد نصیب فرما، جنہیں دے ہاں اولاد ماپیودہ فرما بردار بنا، اللہ جنہیں دے گھر کے اندر جوان بیٹے ہیں نیک رشتے نصیب فرما، جنہیں بچے نے شادیں ہو چکر اپنے گھر اندر آباد فرما، اللہ سے کو ہر قسم دی ذلت علت قلت کو لو محفوظ فرما، اللہ جتنی مرد عورتیں عزیز بچے سن رسیدہ بزرگ علماء طلباء عوام اس دینی پروگرام تے تشریف لین، قدم قدم تے درجات بلند فرما، دین جگالی سن کے عمل توفیق عطا فرما، اللہ بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر، میں عاجز گناہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ سر ملک صاحبان ہمیشہ سالانہ اس پروگرام دے انعقاد کریں، اللہ انہیں دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد در برکت نصیب فرما، اللہ انہیں دی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین سارے کو راضی تھی ون، اللہ جو دعائیں منگن قبول فرما، وسے منگ سگے سارے حق وچ خیرن، اللہ سکو بھی عطا فرما، میرا سونا اللہ انہیں حضرات نے خیرات تیرے نا دی کیتیے منظور تے مقبول فرما، ربا جب سر آخری وقت ہوئے ایک تا سچی